اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی۔ آج عمران خان نے چکوال میں خطاب کر کے دھوئیں نکال دیے۔ یقینی طور پر حکومت کو انہوں نے واضح اور دو ٹوک انداز میں پیغام دے دیا ہے کہ اب نو مور، اینف از اینف، بہت کچھ ہو چکا ہے، اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے سب سے سوال کیا ہے، سہولت کاروں سے بھی، ان چور حکمرانوں سے بھی، ہر ایک کو انہوں نے چور اور ڈاکو کہہ کر پکارا کہ ڈاکو زرداری اور چور شہباز شریف۔ اور مزے کی بات یہ ہے انہوں نے اس دفعہ نئی ایک طرح جو ہے وہ متعارف کرائی ہے کہ دیسی ولایتی، جی ہاں یہ استعمال کیا ہے انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کے لیے کہ دیسی ولایتی جو ہے وہ وزیر خارجہ بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت ہمارا ملک اوپر اٹھ رہا تھا، ترقی کر رہا تھا اور اگلے دن چوروں پر فرد جرم عائد ہونی تھی، اسی دن ان کو حکومت پر بٹھا دیا گیا۔ ایک کو باپ کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، اور اس ملک کی سب سے بڑی بیماری زرداری کے بیٹے کو جو ہے وزیر خارجہ بنا دیا گیا۔ اور وہ مولانا فضل الرحمان، جب عوام نے ان کا عمران خان نے مولانا فضل الرحمان کا نام لیا تو پنڈال سے ڈیزل 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 کے نعرے اٹھنا شروع ہو گئے، اور پھر انہوں نے ان کو بھی لتاڑا۔ کوئی ایسا نہیں تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کیونکہ یہ کوئی 70 کی دہائی نہیں ہے، انہوں نے اپنی تقریر میں ان موجودہ حکمرانوں کی ماضی کی، حال کی، ماضی قریب کی، بعید کی ایک ایک ویڈیو انہوں نے چلائی، اور کیا زبردست ٹائمنگ تھی ویڈیو چلانے کی کہ پورا پنڈال اش اش کر اٹھا۔ وہاں سے انہوں نے نواز شریف اور شہباز شریف کی ملاقات کا بتایا، اور انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں، عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کہا کہ آرمی چیف میرٹ پر بنایا جانا چاہیے، کیا یہ غلط ہے؟ تو عوام کی جانب سے جواب آیا نہیں، بالکل درست ہے۔ عمران خان نے کہا کہ جس قوم میں، جس ملک میں میرٹ نہیں ہوتا تو وہ ملک اور قوم تباہ ہو کے رہ جاتی ہے، اور ایک وہ شخص جو کہ ملک سے فرار ہے، جو عدالتوں کو مطلوب ہے، وہاں پر گیا ہے ملک کے انتہائی اہم ادارے کی سربراہ کی تعیناتی کا مشورہ کرنے کے لیے۔ انہوں نے عوام سے پوچھا کہ آپ بتائیں، کیا شہباز چور، کیا زرداری ڈکیت، یا نواز شریف جو کہ مفرور ہے، جس کے بھائی نے ایفیڈیوٹ دیا تھا کہ ملک واپس آئے گا، بیماری کا بہانہ بنا کر چلا گیا، کیا وہ اتنی بڑا اہم ترین فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ لوگ کر سکتے ہیں؟ یہ لوگ میرٹ کا نام ہی نہیں جانتے، ان کے آگے میرٹ صرف اپنا اور اپنا خاندان ہے اور اپنے پیٹ کا دوزخ بھرنا ہے۔ آج تو کپتان نے کوئی حدود چھوڑی ہی نہیں، ہر حد کراس کرتے چلے گئے، اور حکومت کو انہوں نے بالکل ہی دیوار سے لگا دیا ہے، بلکہ آپ یہ یوں کہیے کہ انارکلی کی طرح انہوں نے دیوار سے چننا شروع کر دیا ہے، ایک ایک کو نام لے کر۔ پھر انہوں نے ساتھ ہی شہباز شریف کی اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری سے، اور جو باہر کانفرنس ہو رہی ہے اس میں جب شہباز شریف کی روس کے صدر پیوٹن سے ملاقات ہوئی، وہ ویڈیو انہوں نے چلائی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت شہباز شریف کیوں گھبرایا تھا، کہ اس کی کانپیں ٹانگ رہی تھیں، اور ساتھ ہی انہوں نے نواز شریف کا دکھایا، ویڈیو چلائی کہ جب وہ امریکی صدر باراک اوباما سے ملے تو ان کی بھی کانپیں ٹانگ رہی تھیں، اور وہ چٹ دیکھ کر ان کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ پھر جو اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری جب آئے اور انہوں نے ان کا بھی دکھایا کہ شہباز شریف بطور وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایک پائی جو آپ سے ملے گی یا آپ کے ادارے کے تھرو ملے گی، ہم ایک ایک سنگل پینی بالکل صحیح طرح سے ہم خرچ کریں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے دکھا دیا کہ جس وقت مریم نواز نے کہا تھا کہ میری تو پاکستان بیرون ملک یا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، لیکن ٹھیک انہوں نے کہا کہ 4 سال بعد اللہ تعالیٰ الحق ہے اور وہ سچ دکھاتا ہے، اور پھر پاناما پیپر آئے، اور ساتھ ہی انہوں نے حسین نواز کی ویڈیو چلا دی جس میں انہوں نے کہا الحمدللہ لندن کے فلیٹس ہمارے ہیں، فلانی کمپنیاں ہماری ہیں، آف شور کی کمپنیاں ہماری ہیں، اور فلاں چیز کو جو مریم نواز ہے وہ لک آفٹر کرتی ہیں۔ یہ تو تھی ان
کی اصلیت۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک ویڈیو اور چلائی جس سے مریم نواز نے کہا کہ میرے دادا جو تھے وہ کھرب پتی تھے، ہم ان کے پوتا پوتی نواسے ہیں، اس لیے ہم کھرب پتی ہیں۔ اب ظاہر ہے عمران خان نے کہا کہ دادا وفات پا چکے ہیں تو ان سے کون سوال کر سکتا ہے۔ پھر انہوں نے ان کے چچا نواب شہباز شریف، جو شہباز شریف کے مریم نواز کے جو نانا ہیں اور شہباز شریف کے وہ والد ہیں، انہوں نے بھی یہ دادا جو ہیں اور ان کے والد ہیں، انہوں نے بھی ایک ویڈیو چلائی جس میں شہباز شریف نے کہا کہ میرا باپ ایک غریب کسان اور محنت کش تھا۔ یہ انہوں نے ایسا امتزاج ملایا کہ حکومت کو بالکل ہی ننگا کر کے رکھ دیا، کوئی حکومت کے پلے کوئی چیز ہی نہیں چھوڑی، ایک ایک چیز انہوں نے چلائی ہے۔ انہوں نے کہا آپ بتائیں جب ملک اتنا ڈوب رہا ہو اور یہ وہاں پر کبھی لندن جا رہے ہیں اور کبھی جو ہے اقوام متحدہ جا رہے ہیں، وہاں جا کے انہوں نے کون سے تیر چلانے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ملک میں رہتے، ملک کے حالات دیکھتے، یہاں پر قوم ڈوب رہی ہے، بے آسرا پڑی ہے اور انہیں باہر کے دورے سوجے ہوئے ہیں۔ عمران خان کی آج کی چکوال کی زبردست جو ہے وہ تقریر کو اگر تاریخی تقریر کہا جائے تو قطعی طور پر غلط نہیں ہوگا۔ ایسے لگ رہا تھا، آپ بیک گراؤنڈ میں تصاویر دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے سارا ہی چکوال امڑ آیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ میری بہنیں، میرے بچے، میرے جوان، میرے بزرگ، میرے دوست سارے جب میں کال دوں گا تو ہم حقیقی آزادی کے لیے نکلیں گے، خواتین بھی میرا ساتھ دیں گی اور اب وقت دور نہیں ہے، میں بہت جلدی جو ہے بلانے والا ہوں۔ عمران خان کی فتح جو ہے ان کے قدم بقدم چومتی جا رہی ہے، انہیں ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ فتح دیتا جا رہا ہے، کیونکہ ایک بات طے ہے کہ ذاتی اعتبار سے جو ہے عمران خان کرپٹ نہیں ہے۔ انہوں نے گزشتہ رات ٹیلی تھون کی اور انہوں نے 14 ارب روپیہ اکٹھا کیا، مگر حیرانگی کی بات ہے کہ اس حکومت نے ابھی تک کتنے پیسے اکٹھے کیے، کیا کچھ کیا، عوام کو کتنا ریلیف پہنچایا، ان پر قوم کیا بیرون ملک پاکستانی بھی جو ہیں وہ اعتماد کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ لیکن جب کپتان بیٹھتا ہے، حالانکہ کپتان کو اس حکومت نے بین کر رکھا ہے، نہ کوئی اسے نجی ٹی وی دکھاتا ہے نہ سرکاری ٹی وی دکھاتا ہے، بلکہ اس کو ایک دہشت گرد کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن آج قوم نے دیکھ لیا کہ فیصلہ آ گیا عمران خان کے حق میں، اس کو دہشت گردی کی وہ دفعات عدالت نے نکال دی ہیں، ختم کر دی ہیں، کیس عام عدالت میں چلا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھیں مجھے یہ لوگ دہشت گرد کہتے ہیں، ایسا دہشت گرد ہوتا ہے جو مدینے کی ریاست کی بات کرے، جو میرٹ کی بات کرے، جو انصاف کی بات کرے، جو عوام کی بات کرے، جو ان کے بنیادی حقوق کی بات کرے، جو ملکی ترقی کی بات کرے، جو صنعتوں کی ترقی کی بات کرے، جو امپورٹ ایکسپورٹ بڑھائے، جو میرٹ کی بات کرے، جو کہے کہ میں اپنی قوم کو اور پاکستان کو کسی کے آگے جھکنے نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میری کوئی دولت بیرون ملک نہیں ہے، جو کچھ پیسہ تھا وہ میں سارا کچھ پاکستان لے آیا ہوں، اور یہ لوگ ہیں اسی وجہ سے آج انہیں دنیا جو ہے نہ کوئی مدد دیتی ہے، نہ اعتماد کرتی ہے، نہ بھروسہ کرتی ہے۔ یہ لاکھ بھروسے دلاتے رہے، لاکھ اعتماد دلاتے رہے، لاکھ شورٹیاں دلاتے رہے، لیکن کوئی ان پر اعتماد نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے باقاعدہ ایک ٹیم رکھی ہوئی ہے جو دیکھتی ہے، جو انہیں بتاتی ہے کہ غریب ملک کے سیاستدان، حکمران، وزیر اعظم، منسٹر کیوں امیر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ اس لیے امیر ہوتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہوتے ہیں، یہاں سے ملک کو اور قوم کا خزانہ لوٹتے ہیں، بیرون ملک لے جاتے ہیں، وہاں پر کوٹھیاں، بنگلے، کاروبار، فلیٹس اور پتہ نہیں کیا کچھ کھڑا کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ اتنے امیر ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک بات اور، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جس وقت یہ اب بیرون ملک دورے پہ گئے ہیں تو وہاں پر 2-2 ہزار $4,000 پر نائٹ کے ہوٹل میں ٹھہرے ہیں۔ یہ ہے غریب قوم، غریب ملک کے وزیر اعظم کی حالت۔ جب آپ اتنی شہانہ زندگی بسر کریں گے باہر جا کے، لوگ دیکھیں گے تو آپ کو خاک مدد دیں گے، آپ کو بالکل مدد نہیں دیں گے۔ ملک اس وقت جو ہے ڈوبا ہوا ہے، معیشت آپ کی تباہ ہو چکی ہے، بجلی پیٹرول آپ کا مہنگا ہو چکا ہے، مہنگائی قابو سے باہر ہو چکی ہے، کوئی سیاست نہیں ہے، کوئی ایوان نہیں ہے، کوئی قانون سازی نہیں ہے۔ پھر
हुकूमत भी इस बात को तस्लीम करती है कि कप्तान का इस वक्त जो पीक पे जा रही है, उनकी शोहरत, अवाम उनके पीछे चलती है। आप ये नोट कर ले, आप देख लें, क्या कोई हुक्मरान, कोई मिनिस्टर, कोई इनका शख्स अवाम में इस वक्त जलसे जुलूस करता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए कि अवाम इनसे सख्त नाला है, वो जूतों के हार पहनाएगी। ये इमरान खान को कहते थे कि हुकूमत से उतरे, अवाम में जाए तो लोग अंडों से और जूतों से इसका इस्तकबाल करेंगे, लेकिन अवाम ने बता दिया। इमरान खान ने कहा था कि वो हुकूमत से उतरने के बाद ज्यादा खतरनाक साबित होगा। ये इमरान खान कहते हैं कि ये सोच रहे थे कि शायद मैं खामोश होकर बैठ जाऊंगा, लेकिन मैंने ये 6 से 7 महीने जो है सड़कों पर गुजारे हैं, अपनी अवाम में गुजारे हैं, अपनी अवाम की अदालत में मैं अपना केस लेके गया हूं। अवाम मेरी औलाद की तरह है, मेरे बच्चों की तरह है, मैं जैसे अपने बेटों को समझाता हूं ऐसा ही मैं आपको समझा रहा हूं। यह बात बिल्कुल हकीकत है कि इमरान खान ने कौम को इतना विजिलेंट कर दिया है जितनी शायद वो 70 साल में भी नहीं हुई। उसने सबूतों के साथ वो चीजें अवाम के सामने रखी हैं वीडियो की सूरत में कि जिसको कोई इनकार ही नहीं कर सकता, कोई हकीकत से नजर चुरा ही नहीं सकता। जो इन्होंने कहा है वो ही इन्होंने कहा है। सोशल मीडिया हो, अवाम हो, जलसे जुलूस हो, बैरूनी दुनिया हो, बैनुल अक़वामी मीडिया हो, बैनुल अक़वामी लीडर हो, गर्ज के कोई भी हो, हर जगह इमरान खान को सुनना चाहते हैं, उससे सीखना चाहते हैं। जब शहबाज शरीफ के कान से वो ट्रांसलेशन वाला जो था ईयरपीस जब वो उतरा तो उसको पूरी दुनिया के मीडिया ने उठाया और उन्होंने कहा कि ये है वजीर आजम जो 20 से 22 करोड़ के अवाम का वजीर आजम है, जिसको यही नहीं पता कि वो ईयरपीस कैसे लगाया जाता है। कौम और मुल्क की इन्होंने कहां कहां नहीं सुबकी कराई। इनको किसने कहा था कि हुकूमत में आकर बैठ जाए? जो इन्होंने सब्ज बाग दिखाए थे, जो इन्होंने कहा था कि महंगाई को हम नीचे लेकर आएंगे, डॉलर को हम काबू करेंगे, पेट्रोल को हम सस्ता करेंगे, बिजली को हम सस्ता करेंगे, बेरोजगार अवाम को हम रोजगार देंगे, मुल्क हमारा तरक्की करेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगी, बैरूनी दुनिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे, तो कहां खड़े हैं? कुछ भी तो नहीं किया, एक वादा भी नहीं पूरा किया। एक चलती हुई हुकूमत। इमरान खान ने कहा कि हमारी उस वक्त हुकूमत जो है वो मुल्क को तरक्की पर ले जा रही थी, इन चोरों ने आकर मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, हम कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। फिर ये कहते हैं कि बेगर्स आर नॉट चूजर, लेकिन इनकी रिहाइशें देखें तो लाखों रुपए के होटलों में पर नाइट के कमरे से रहते हैं, मशवरे करते हैं तो लंदन जाके करते हैं, जहाज भरते हैं तो लंदन जाते हैं, दुनिया घूमते हैं, यहां की ऐश देखें। उन्होंने कहा मरियम नवाज तो शहजादी है, शहजादी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि यहां मौरूसी सियासत है। नवाज शरीफ हटेगा तो उसका भाई आएगा, उसका भाई हटेगा तो उसका बेटा आएगा, नवाज शरीफ हटेगा तो उसकी बेटी आएगी, जरदारी हटेगा तो उसका बेटा आएगा। लेकिन इमरान खान का कौन है पीछे? कोई भी नहीं है। 2 बच्चे हैं, वो भी बाहर है, वो भी उसके साथ नहीं है, वो अकेला है, वो लड़ रहा है, वो हक और सच पर है। हम उसकी जात के हवाले से बात करते हैं। हाँ, अलबत्ता उसे अपनी टीम पर जरूर नजरसानी करना चाहिए। अब जैसे कि उसे पता चल चुका है कि उसकी जान को खतरा है, तो इमरान खान को चाहिए कि अपनी सिक्योरिटी इंतहाई बढ़ा दें और जहां तक मुमकिन है मगरिब से पहले पहले तमाम जलसे जुलूस जो भी करने हैं वो करके महफूज मुकाम पर पहुंच जाए। अपने खाने पीने का ख्याल रखें, अपने चलने फिरने का ख्याल रखें, अपने दाएं बाएं जो लोग हैं उनका ख्याल रखें, क्योंकि उन्होंने अपने इजलास में कह दिया है कि मुझे अपनी सफों में भी ऐसे जासूस नजर आ रहे हैं जो सारी हमारी पॉलिसी आगे ट्रेवल कर रहे हैं। बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं, हम कप्तान से इत्तफाक करते हैं कि हमेशा अगर कोई सल्तनत तबाह हुई, अगर कोई मुल्क तबाह हुए तो वो मीर जाफर और मीर सादिक की वजह से हुए। लेकिन तारीख ने देख लिया कि फिर उन गद्दारों और जासूसों की हालत क्या होती है। उन्हें तारीख हमेशा किसी तारीख कोने में
किसी काले लफ्जों में, किसी स्याह अंदाज में याद करती है, कभी भी उनके नाम सुरखरून नहीं होते। उन्होंने कहा कि ठीक है सारी मुखालफतें अपनी जगह, लेकिन भुट्टो का मैं मोतरफ हूं कि वो भी आजादी चाहता था और मैं भी हकीकी आजादी चाहता हूं, और अब वो वक्त दूर नहीं है, हम आजादी के बिल्कुल दहलीज पर पहुंच चुके हैं। हम बहुत जल्द कॉल देने वाले हैं और इंशाल्लाह आप लोग सारे आएंगे और हम इंशाल्लाह इस हुक्म को तब्दील करके हकीकी आजादी हासिल करेंगे और मुल्क को तरक्की पर लेकर जाएंगे। अन करीब इस सितंबर के अंदर ही इमरान खान कॉल देने वाले हैं। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।